ہمارے ساتھ موجود ہیں مطیع اللہ جان صاحب، ایک جانے مانے صحافی۔ بدلتی ہوئی ہر سیاسی صورتحال پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، گہری سوچ ہوتی ہے، مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنے کے اوپر بھی ان کی گہری نظر سے ان سے پوچھتے ہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب یہ بتائیں کہ دھرنا کتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں دھرنے میں؟ کافی بڑی تعداد میں، کچھ کہنا کافی مشکل ہے، مگر یقینی طور پہ تحریک انصاف کے اس دھرنے سے بہت بڑی تعداد ہے جو دھرنا 2014 میں تحریک انصاف اور طاہر القادری نے مل کر کیا تھا، اور اس میں خواتین کی بھی بھرپور شمولیت تھی۔ اور مگر یہ دھرنا کشمیر ہائی وے پہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کا ایک سمندر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، کبھی کبھی ٹی وی چینل دکھا بھی دیتے ہیں اور کچھ لائیو دکھاتے ہیں، کچھ ریکارڈڈ دکھاتے ہیں، تو نظر یہی آ رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو شاید جلسے جلوسوں اور احتجاج کے اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں اور اس طرح کی جمہوری قسم کی ریلیز نکالنے کے وہ عادی نہیں ہیں، مگر وہ اپنے امیر کے حکم پر آئے ہیں۔ شاید کسی سیاسی یا نظریاتی کاز کے لیے اتنا نہیں آئے جتنا انہیں امیر کا حکم ہے، اور یہ ایک اور المیہ ہے ہمارا کہ اتنی بڑی اگر ریلی ہو بھی رہی ہے ایک جمہوریہ پاکستان میں تو وہ امیر کے حکم پہ ہو رہی ہے، کسی سیاسی اور نظریاتی کاز کے لیے نہیں ہو رہی۔ مگر بہرحال جو حکومت میں لوگ ہیں اور جو ادارے حکومت کے پیچھے ہیں ان کی بھی کوئی نظریات نہیں ہیں، کوئی سیاست یا جمہوریت سے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں لگتا۔ تو اس وقت یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں شاید وہ ایک دفعہ فوج کے ترجمان نے کہا تھا نا کہ جنگ میں ہر چیز محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے۔ تو اب ہم جیسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں، اب کون کہاں کھڑا ہے یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے، تو کافی گھمبیر صورتحال ہے۔ اور ابھی دیکھیں ایک دو دن کی بات ہے، آیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اس ڈیڈ لائن پہ اتفاق کرتی ہیں یا نہیں، یا مزید ڈیڈ لائن دینا چاہتی ہیں، یا مزید کون کون سے مطالبات رکھنا چاہتی ہیں استعفے کے علاوہ۔ اور مولانا فضل الرحمان سے میں کچھ دیر پہلے انٹرویو کر کے آیا، بدقسمتی سے وہاں پہ لاؤڈ سپیکرز کی آواز اتنی اونچی تھی، مولانا صاحب سٹیج کے اوپر ہی کھڑے تھے تو ان کی آواز بالکل اس میں دب گئی اور میرا وہ انٹرویو بھی جو ہے وہ قابل نشر نہیں رہا۔ مگر انہوں نے یہ بتایا کہ رہبر کمیٹی کے اجلاس جاری ہیں اور بہت سے معاملات ابھی طے ہونے ہیں۔ میں نے ضرور ان سے یہ پوچھا کہ اگر آپ بغیر اپنے مطالبے کے پورا ہونے کے جاتے ہیں یہاں سے تو کیا یہ تاثر نہیں ملے گا کہ ایک کلین چٹ عمران خان کو یا وزیر اعظم کو اگلے 4 سال کے لیے دے دی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم ابھی جو ہیں اگر مگر میں نہیں پڑھیں گے کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں، اور ابھی بھی ہم جو ہے اس کو مہلت دی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے۔ مولانا صاحب نے بڑی ہارڈ ہٹنگ قسم کی سپیچ کی اور اس کے بعد فوری طور پہ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ری ایکشن دیکھا، اس کے بعد مولانا صاحب کا پھر سے ری ایکشن آیا۔ تو یہ بہت جلدی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ دھرنا تو ایک ٹائم لے کے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، یہاں تو ایک ہی دن میں انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں۔ دیکھیں جی، مولانا صاحب نے بھی تو صرف 2 دن ہی دیے نا، مولانا صاحب نے کون سا زیادہ وقت دیا، اور جن کو اس نے 2 دن دیے تھے ان 2 دن کے اندر انہوں نے جلدی ری ایکشن ہی کرنا تھا۔ تو ویسے تو وزیر اعظم کا استعفیٰ ہی مانگ رہے ہیں، بظاہر تو یہی ہے، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف بات وزیر اعظم کے استعفے کی نہیں ہے، اور میرے خیال میں بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور بہت سے سنجیدہ جو دانشور حضرات ہیں یا جو صحافی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف بات عمران خان کی نہیں ہے، اور جو استعفیٰ عمران خان سے مانگا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ صرف عمران خان کا دستخط شدہ استعفیٰ نہیں، بلکہ شاید کچھ اور دستخط شدہ دستاویز ہے جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس لے لی جائے۔ تو اب بہت سے اور سے معاملات ہیں، اور اس میں آپ کے جو فوجی ترجمان کا رد عمل آیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا رد عمل آنا چاہیے تھا، وزیر اعظم عمران خان کا آنا چاہیے تھا کہ فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فوج غیر جانبدار ادارہ ہے، ایسے حالات میں فوج کا یہ کہنا کہ وہ غیر جانبدار ہے یہ سب سے بڑی جانبداری ہے، کیونکہ فوج تو ایک ماتحت ادارہ ہے، فوج وزیر اعظم عمران خان کے ماتحت ہے، فوج غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ اور آپ اسے ایک ستم ظریفی کہیں یا جو بھی، جو لوگ آئین کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو فوج وزیر اعظم عمران خان کے حکم کی پابند ہوگی، اس میں کوئی غیر جانبداری نہیں چل سکتی، اور فوج ماتحت ادارہ ہے۔ اور ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اور بھی بڑی ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ عمران خان فوج کو
عوام کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ فوج استعمال ہو عوام کے خلاف، کیونکہ یہی فوج کا ادارہ تھا جب 2014 میں جب دھرنا ہوا تو اس وقت کہا گیا کہ یہ جو ہے دونوں فریقین جو ہیں صلح صفائی سے معاملات حل کریں. بہت سے پولیس افسروں نے تو پولیس افسروں نے انکار کر دیا تھا کارروائی کرنے سے. اگر آپ کو یاد ہو، وہ کوئی بہت ہی نیکوکار ایک پولیس افسر تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور بہت سے پولیس افسر اپنی ڈیوٹی کی جگہ سے غائب ہو جاتے تھے. ایک پولیس افسر کو پھینٹی بھی لگائی گئی، تو اس وقت تو پولیس افسروں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو باقی کی تو بات کچھ ہے ہی نہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ اب اگر کوئی صورتحال خراب ہوئی تو کوئی پولیس افسر انکار کرے گا. متی اللہ جان صاحب، آپ نے بٹوین دا لائنز ایک بات کی. مولانا صاحب 4-5 چیزیں لے کے چلے تھے. مہنگائی تھی، جس میں ختم نبوت تھی، توہین رسالت اور بہت ساری چیزیں. اور اب آپ کہہ رہے ہیں، اور عمران خان کا استعفیٰ بھی ان میں شامل تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بات استعفے تک نہیں رکے گی، اس سے آگے بھی جائے گی. یہ کیا ممکنات میں شامل ہے؟ باقی پارٹیاں اس کے اوپر ساتھ دیں گی؟ یہی تو ایک بڑا ہی مشکل ایک مرحلہ ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹیز کے لیے، جو بڑی پارٹی ہیں. انہوں نے پبلکلی کہہ رکھا ہے کہ ہم کسی قسم کے مذہبی کارڈ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ایک اچھی بات ہے ان کا مولانا کے دھرنے کے اندر رہنا اور شمولیت اختیار کرنا اور رہبر کمیٹی کا حصہ رہنا، کیونکہ اس سے مولانا کو مذہبی کارڈ استعمال کرنے کی جو ٹیمپٹیشن ہے یا جو اس طرف وہ راغب بھی ہوں گے تو نون لیگ اور پیپل پارٹی اس کو روکیں گے. اور میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے اس مرحلے پہ کسی قسم کا مذہبی کارڈ استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوگا. میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کوئی اس وقت جو ہے ایسا اسلام خطرے میں ہے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں، جس پہ مولانا فضل الرحمان کئی بار بھی کہہ چکے ہیں، کہ غیر جمہوری حکومت ہے اور اس کے پیچھے جو اس کو غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے سے ان ادارے جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ حکومت بھی مکمل طور پہ بااختیار نہیں ہے. تو مولانا یقینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. اس سے زیادہ آگے بات جائے گی نہیں. اگر عمران خان دیکھیں استعفیٰ دے دیتے نا تو پھر آپ سمجھ لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان کے استعفے کے بعد اور بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہیں جس کے اوپر شاید ابھی ہم کھل کے بات بھی نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اداروں کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے. تو اور دوسرے مسائل بھی شاید حل ہو جائیں گے اور چیزیں بیک ٹو نارمل آ جائیں گی، روٹین میں آ جائیں گی. ہر کوئی اگر اپنے اپنے وقت پہ گھر چلا جائے گا تو میرے خیال میں گھر والے بھی بہت خوش ہوں گے. اور گھر والے آپ کو پتہ ہے دیر سے گھر جانے پر ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اور جس دن آپ بہت جلدی چلے جائیں تو گھر والے پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن وقت پہ چلے جائیں تو خوش بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں اگر عمران خان نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر حالات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر یہ سوال ضرور اٹھیں گے کہ یہ لوگ اگر استعفیٰ نہ ہونے کے بعد اسی جگہ پہ رہتے ہیں یا ڈی چوک کی طرف مارچ کرتے ہیں تو کیا فوج کا وہی رد عمل ہوگا جو کہ 2014 میں تحریک انصاف کے دھرنے کے وقت تھا، اور جس میں اس وقت ٹویٹ آئی تھی کہ جناب دونوں فریقین صلح صفائی سے کریں. یا پھر فیض آباد میں جب وہ دھرنا ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ ہم عوام کے خلاف فوج جو ہے وہ طاقت استعمال نہیں کرے گی. تو کیا ابھی بھی ادارے اس موقف پہ قائم رہیں گے؟ اس سوال کا جواب جو ہے میرے خیال میں کچھ دنوں بعد ہی ملے گا. اچھا یہ بتائیں، عمران خان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ جب رہبر کمیٹی بنی اس کا ایک دن بعد اجلاس تھا، ایک دن پہلے انہوں نے مولانا کو دوبارہ سے ڈائریکٹ ہٹ کیا، ان کا نام لیے بغیر ان کو غیر معروف طریقے سے انہیں پھر کال کیا اور مولانا کو انسٹیگیٹ کیا کہ ان کے خلاف وہ مزید بڑھ کے. یہ خان صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی ذہنی مسئلہ ہے جس سے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتے، یا انہیں کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، یا کسی کی بات نہیں وہ سنتے؟ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جتنا جارحانہ انداز اپناتے ہیں عمران خان اتنا ہی اپنے آپ کو زیادہ بااختیار محسوس کرتے ہیں. تو یہ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اور اس کا جواب میں بھی بڑا ہی ایک مطلب کہ گہرا ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف عمران خان کے استعفے کی بات نہیں ہے. تو عمران خان جب مولانا فضل الرحمان کو غصہ دلاتے ہیں اور ایک ایسے نازک وقت میں کہ جب وہ ابھی یہاں پہ آئے نہیں تھے، تو شاید عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ میرا استعفیٰ کیا ہے، وہ تو کسی وقت بھی آ جائے گا. تو اصل جو معاملہ ہے تو فضل الرحمان صاحب کو تھوڑا بہت تو عمران خان بھی بھڑکا رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے کہ الٹ سے
کہ اگر عمران خان جو ہے، ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان استعفیٰ بھی نہ دیں اور فضل الرحمان صاحب بھی چلے جائیں، اور وہ طریقہ ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا اس طریقے پہ. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان اگر استعفیٰ نہیں بھی دیتے تو شاید کوئی ایک آدھ نوٹیفیکیشن انہوں نے کہیں پرانا اپنے ہاتھ سے جاری کیا ہوا ہے، اگر وہ نوٹیفیکیشن جو ہے واپس لے لیں، یا جو ابھی نوٹیفیکیشن کوئی ہونے والا ہے اگر وہ نہ ہو تو شاید پھر بھی فضل الرحمان صاحب مان جائیں. اور شاید عمران خان اس لیے فضل الرحمان صاحب کو غصہ دلائی جاتے ہیں بیچ بیچ میں سے کہ تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو بااختیار محسوس کرتے ہیں. کیا خان صاحب کو کوئی اس طرح کی فیلنگ آ چکی ہے کہ وہ شاید اقتدار سے چلے جائیں اور وہ سیاسی شہید ہوں اور وہ ساری ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کے اوپر ڈالیں کہ انہوں نے مجھے اقتدار سے نکالا، میں نے مشکل ٹائم دیکھ لیا، جب عوام کو ریلیف ملنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے مجھے اقتدار سے کھینچ نکالا؟ دیکھیں، عمران خان کا اقتدار یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے ویسے. عمران خان اور اقتدار ہوتا ہے جس میں بااختیار لوگ ہوں. آپ کیسے وزیر اعظم ہیں، آپ سے جو ہیں وہ تاجر حضرات جو ہیں، آپ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے، منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے جا کے آرمی چیف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. پھر میں کل پرسوں انصار عباسی کی خبر دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ایک VIP شخصیت سے تمام وفاقی سیکرٹریز کی ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وفاقی سیکرٹریز نے بھی وزیر اعظم سے اجازت مانگی اور اس VIP شخصیت نے بھی، اور اس سٹوری سے واضح لگ رہا تھا کہ وہ آرمی چیف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بھئی اگر تاجر ملے ہیں اور وزیر اعظم کی اجازت سے آرمی چیف نے بھی اجازت سے تاجروں سے بھی ملاقات کی اور پھر آرمی چیف نے اجازت سے وفاقی سیکرٹری سے بھی ملاقات کی، تو خبر میں اس کو VIP لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کسی کو تو احساس ہے نا کہ شاید یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بے شک وزیر اعظم نے اجازت دے دی لیکن پھر بھی اپنا نام سامنے نہیں آنا چاہیے. اور انصار عباسی صاحب پہ میں حیران ہوں، مطلب ان کو چاہیے تھا لکھ دیتے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے وفاقی سیکرٹریز کی. بھائی کوئی اس کی تردید نہیں کر رہا. اور پھر وہ کون شخص ہے کہ جس کو ملاقات کے لیے آرمی وہ پرائم منسٹر سے اجازت لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور ہماری بیوروکریسی جو ہے، ہمارے تاجر جو ہیں، وہ اگر GHQ کے دورے لگا رہے ہیں تو پھر عمران خان کا اقتدار، عمران خان کا استعفیٰ. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں فضل الرحمان صاحب جیسے جو ہے نا چالاک سیاستدان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے استعفے سے حالات نہیں بدلیں گے، تو اس لیے انہوں نے استعفے تو سامنے رکھا ہوا ہے. لیکن معاملہ کچھ اس سے آگے کیا ہے، اس لیے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ مجھے اقتدار سے ہٹانے میں الزام جو ہے فضل الرحمان پہ آئے گا، عمران خان اقتدار سے ہٹ گئے نا تو یہ کسی پہ الزام لگانے جوگے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے ان کی کیا اوقات ہے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی. متی اللہ جان صاحب، آپ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں بہت مایوس کر رہے ہیں. ان کا لیڈر دنیا کے درمیان صلح کروا رہا ہے، ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا رہا ہے، اور یہ چھوٹے سے جھگڑے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بااختیار نہیں ہے، ان کی جو ڈورے ہیں وہ کہیں اور ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تحریک انصاف کے لوگ تو بڑے مایوس ہوں گے آپ کی باتوں سے. یعنی آپ حقیقت کے اوپر باتیں نہیں کر رہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تحریک انصاف کے لوگوں کا یا پیپل پارٹی نون لیگ یا JUI کے لوگوں کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، یہ ہمارے آئین پاکستان کا ایشو ہے، یہ نظام کا ایشو ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے نا، وہ نام لینے کی بجائے جب نکے دا ابا کہتے ہیں ان جیسے پولیٹیشنز بھی، اور ہمارے شہباز شریف، ہمارے بلاول بھٹو، ہمارے زرداری صاحب، وہ بھی خلائی مخلوق کا نام استعمال کرتے ہیں. تو پھر یہ تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو اس سسٹم کو بچانے کا ہے. ایک ایسا سسٹم جس میں عمران خان بااختیار وزیر اعظم ہو، عمران خان ڈمی وزیر اعظم نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو، نوجوانوں کو اور سپورٹرز کو بھی لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ صرف وزیر اعظم کا رینک لگ جانے سے وزیر اعظم نہیں بن جاتا بندہ. ان کو پتہ ہے عمران خان کتنا بااختیار ہے. تو یہ جو ایشو ہے یہ اس وقت اقتدار اعلیٰ کے لیے ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی بالادستی اور وزیر اعظم کو بااختیار بنانے کے لیے ہے، بااختیار وزیر اعظم بنانے کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ عمران خان ہے یا نواز شریف ہے، کوئی بھی ہو، ایشو عمران خان کا بھی نہیں ہے. کروا رہے تھے ایران اور سعودی عرب کی، تو وہ دکھاوا تھا دنیا کے لیے. خیر آپ دیکھیں کچھ بین الاقوامی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس صلح صفائی کے اندر صرف عمران خان جیسا بندہ نہیں ہے. اب وہ کوئی بھٹو تو ہے نہیں کہ وہ ایفرو ایشین جو ہے ایک اپنا علیحدہ سے گروپ بنانے، ایفرو ایشیا اور پین افریقہ، پین ایشیا کی موومنٹ چلائے انٹرنیشنلی. عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ سے آرمی چیف بھی بڑے متحرک رہے ہیں، وہ بھی اب انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی ایک پلیئر ہیں. افغانستان ہو، کشمیر ہو، UAE ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، دیکھیں اس میں ہمارے آرمی چیف بھی، امریکہ بھی میں بھی ڈپلومیٹک
جو ہیں سطح پہ کام کرتے رہے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ یا پالیسیوں کا ڈسکریڈٹ دینا صرف عمران خان کو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, اور بھی بڑے پلیئر ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی میرے خیال میں ایک ایسا مطالبہ رکھا ہے کہ اگلوں کو میسج مل گیا ہے کہ یا عمران خان صاحب کا استعفیٰ یا پھر کچھ اور. اچھا, انہوں نے یو این میں بہت زبردست سپیچ کی, سب کے دلوں پہ جا کے لگی, اور واپسی پہ انہوں نے کریڈٹ دیا بشرا بی بی کو. اور اسی تناظر میں مولانا فضل الرحمان اپنی تقریروں میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو حکومت ہے وہ جادو ٹونے پہ چلا رہے ہیں. یہ کیا مطلب کیا ہے اس کا, سمجھ نہیں آیا کچھ. بہرحال چلیں, یہ تو اچھا ہے, سیاست میں ہلکا پھلکا مذاق بھی ہوتا ہے, مگر عمران خان صاحب کبھی کبھی بڑا سنجیدہ مذاق کر جاتے ہیں. مطلب بشرا بی بی کو کریڈٹ دے رہے ہیں وہ کامیاب دورے کا امریکہ کا. تو آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں تو فضل الرحمان صاحب کا اشارہ ان کو وہ جو فرسٹ لیڈی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وائف جو ہے ایوانکا ٹرمپ ہے, جی جی, ان کو بھی تو تھوڑا کریڈٹ دے دینا. تو اگر بشرا بی بی کو کریڈٹ دینا ہوتا تو ان کو ساتھ لے کے چلے جاتے, بشرا بی بی کی ملاقات کرا دیتے ہیں امریکن فرسٹ لیڈی سے, پھر تو ہم مانتے. جو خاتون گئی نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے انہوں نے کیا کون سا منتر پڑا ہوگا کہ جس سے وہ دورہ کامیاب ہوگا. عمران خان نے تو 92 کا جو ورلڈ کپ جیتا اس کا کریڈٹ اپنی ٹیم تک کو نہیں دیا تھا, تو وہ آپ وہ امریکہ کے دورے کا کریڈٹ بشرا بی بی کو نہیں دیں گے تو اور کس کو دیں گے. تو دیکھیں خیر یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو وزیر اعظم عمران خان کا مطالبہ ہے, وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کا مطالبہ ہے, وہ بڑا اچھا ایک کور اپ سٹوری ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریئل سٹوری جو ہے شاید وہ کچھ اور ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان اس ریئل سٹوری میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان ادھر رہے یا نہ رہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اصل مقصد میں کامیاب ہو گئے تو عمران خان استعفیٰ نہیں بھی دے گا تو آج نہیں تو کچھ عرصے بعد وہ ویسے ہی چلے جائیں گے, خود ہی استعفیٰ دے دیں گے. یہ بتائیں سر, آپ نے بھی مظاہرین کو دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, مظاہرین بہت دور سے آئے ہیں, ان کا اچھا خاصا ٹیمپرامنٹ ہے, وہ بیٹھ سکتے ہیں, مہینوں بیٹھ سکتے ہیں. ریاست کے اندر کتنی برداشت ہے انہیں برداشت کرنے کی؟ ریاست اگر صحیح ہاتھوں میں ہو نا, جو عوام کے اور نمائندوں کے ہاتھوں میں ہو, بااختیار پارلیمنٹ ہو, بااختیار وزیر اعظم ہو, تو پھر بہت گنجائش ہوتی ہے ریاست کی اس طرح کے بڑے ہجوم کو ہینڈل کرنے کے لیے. کیونکہ وہ ریاست ایک تربیت یافتہ مذاکرات کے لیے, پرامن طریقوں کے لیے ان کی تربیت ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ لوگوں سے آئے ہوتے ہیں, ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں, ان کو سیاسی شدبد ہوتی ہے. لیکن اگر ریاست کے اندر ایسے عناصر کنٹرول میں آ جائیں جن کی سیاسی شدبد بالکل نہیں ہوتی, جن پہ ہلکا سا کوئی الزام بھی لگا دے تو الزام سے بڑھ کے جوابی الزام اور جوابی بیانات دینا شروع ہو جائیں, تو پھر یقینی طور پہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اگر یہ جو ہجوم آیا ہے اگر اس کے اوپر سختی کی گئی یا تشدد کیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان پہ شاید اتنا الزام نہ لگے. خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ہو گیا تو شاید ہی عمران خان پہ الزام لگے گا, کیونکہ وہ سانحہ پھر پولیس سے نہیں ہوگا اور بہت سے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بات وزیر اعظم عمران خان کے استعفے سے بہت آگے کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے رہبر کمیٹی کے لوگوں کو ناراض کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کوئی مطالبہ سامنے نہیں رکھ رہے, ہم کس بنیاد کے اوپر ان سے مذاکرات کریں. تو کون ہوگا جو ان کے بیچ میں, اور جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بیچ میں مذاکرات کروائے گا, ان کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر لائے گا؟ آخر کسی نہ کسی کو تو ایگری کرنا ہی پڑے گا, ادروائز تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن ہو گئی جس میں ملک کا نقصان ہو تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا. مذاکرات مولانا فضل الرحمان نے خود ہی آرمی چیف سے ملاقات کی, جو خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی, اور ان کی واضح طور پہ مولانا نے تردید بھی نہیں کی, اور نہ ہی ہمارے متحرک جو فوج کے ترجمان ہیں جو ذرا سی بات پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی وضاحت نہیں آئی, اور نہ ہی کسی نے شاید براہ راست ان سے کوئی سوال کیا. ابھی بڑے اینکروں نے DGSPR کا انٹرویو کیا, کسی نے پوچھا کہ مولانا سے ملاقات نہیں ہوئی آرمی چیف کی, اتنا سا ایک سوال تھا, کسی نے نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ مولانا کو مذاکرات کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ان سے بڑا سیاستدان اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی پارٹیوں کی. اگر ان کے پاس مولانا فضل الرحمان جیسا لیڈر ہوتا تو آپ یقین کریں کہ وہ بھٹو کے مقابلے کے اس وقت انٹرنیشنل پرسنالٹی ہوتے ہیں. بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی کافی حد تک صرف ایک اپنی پارٹی تک محدود رہے ہیں, اور اس طریقے سے
وہ سامنے نہیں آئے کہ جس پہ دوسری پارٹیز بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے. وہ صرف اقتدار اور حکومت کی حد تک انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ابھی بھی بہت سے لوگوں سے رابطے میں ہیں. اور جہاں تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تمام تفصیلات شیئر کرنے کا تعلق ہے تو نون لیگ اور پیپل پارٹی اس وقت جس پوزیشن میں ہے تو میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان جتنے محتاط ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جانتے ہیں اچھی طرح کہ سب کارڈز شو کر دینے سے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں وہ شہباز شریف سے اپنی ساری معلومات شیئر کریں, بلاول بھٹو سے شیئر کریں. کل تقریر میں بھی انہوں نے اپنی تقریر میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کا نام لیا. انہوں نے دوسروں کا نام نہیں لیا, بلاول کا نہیں لیا, ڈائریکٹ نام نہیں لیا انہوں نے. تو جناب مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ کیا مجبوریاں ہیں, کن لوگوں کی مجبوریاں ہیں, اس لیے وہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ پہلے سے شیئر شاید نہیں کرنا چاہتے. اب انہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اب وہ لاسٹ سٹیج آ گئی ہے. اور مولانا اب بھی جانتے ہیں کہ جو لاہور کی ریلی میں جن پارٹیوں نے بھرپور شرکت نہیں کی تو وہ ڈیڈ لائن کے بعد کیا شرکت کریں, اور وہ مولانا ان پہ ڈیپینڈ بھی نہیں کر رہے. لیکن ایک بات ہے عرفان, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اتنے بڑے کراؤڈ کو, جس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کراؤڈ جو ہے اب کسی سیاسی نظریے کی وجہ سے یہاں پہ موجود ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ تو اپنے ایک حکم کے غلام ہیں اور امیر کے ہدایت پر چلتے ہیں, جو شاید اتنی بری بات نہیں. جتنے بھی ڈسپلنڈ ہمارے ادارے ہیں اور جتنے بھی ڈسپلنڈ ہماری تنظیمیں ہوتی ہیں وہ امیر کے احکامات پر ہی چلتی ہیں. مگر کبھی کبھی یہ چیزیں پھر غیر جمہوری جو ہے نا راستوں کی طرف قوم کو لے جاتی ہیں. تو اگر یہ ڈی چوک میں پہنچتا ہے یہ کراؤڈ, اور مولانا صاحب پہنچتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہاں پہ جس طرح تحریک انصاف اور طاہر القادری کے لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, وہاں پہ ایسا کچھ ہوا, اور تو پھر آبویسلی پولیس اور پولیس کے بعد پھر فوج کو نظام سنبھالنا پڑے گا. تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی. اور میرے خیال میں آئین کے اندر جو ایک ہنگامی حالت نافذ کرنے کی پروویژن ہے, ایمرجنسی نافذ کرنے کی, اس دفعہ شاید ایمرجنسی پلس تو نہ ہو, صرف ایمرجنسی ہوگی. مگر یہ وہ ایمرجنسی ہوگی کہ جو ایمرجنسی پلس سے بھی بری ہوگی, یہ بالکل, اور پرولانگ بھی کر سکتی ہے. اور عمران خان تو ویسے ہی مطلب بہت سے معاملات میں سائیڈ لائن ہیں, تو جب ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی تو اس وقت ویسے ہی وہ وزیر اعظم تو رہیں گے, بہت سے ادارے بھی اپنا پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلیاں بھی کام کریں گی. لیکن جس طرح وہ جس کو کہتے تھے نا مشرف صاحب انلائٹن ماڈریشن, بلکہ جمہوریت, ایک مشرف صاحب کی جمہوریت پلس تھی, ٹھیک ہے, پھر زرداری صاحب کی جمہوریت آ گئی. لیکن یہ جو اس وقت جمہوریت ہے, یہ جمہوریت جو ہے یہ جمہوریت پلس سے بھی بری ہے. ٹھیک. مطیع اللہ جان صاحب, میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. کسی بھی ایونٹ کی کوریج کے حوالے سے عمران خان کے دھرنے کو کھل کے کوریج دی, تمام اینکرز نے, رپورٹرز نے, ٹی وی چینلز کے اوپر میراتھن ٹرانسمیشنز چلی. مولانا کے دھرنے کے حوالے سے ایسا کیوں ہے, کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ ان کے جو بھی نظریات ہیں, ایک گیدرنگ تو موجود ہے, اس ایونٹ کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ کیا کہیں سے ڈائریکشنز ہیں آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ بہت سی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو ڈائریکشنز ہیں, یقینی طور پہ ڈائریکشنز ہیں, اور اس کا ادراک نہ صرف ہمارے سیاستدانوں کے ہے بلکہ ہماری عدلیہ کو بھی ہے. اور ڈھکے چھپے الفاظ میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی کہا کہ میڈیا پہ پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہیں وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہے, اور پی ایف یو جے کئی بار یہ بات کہہ چکا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ سینسرشپ اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب ہم لوگوں کو جو ہے نا اس گوبر کی بدبو آنا بند ہو گئی ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید سینسرشپ کم ہو گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ورسٹ قسم کی سینسرشپ ہے جس میں سیاستدانوں پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے. کبھی ان کو غیر ملکی قرار دے دیا جاتا ہے, کبھی انہیں غدار قرار دے دیا جاتا ہے, اور بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل الگ ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, وہ قوانین کا ایسے بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. پیمرا کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آیا کہ جی اینکرز جو ہیں اپنی اوپینین نہیں دے سکتے, تجزیہ نہیں دے سکتے, اور دوسرے نوٹیفیکیشن آیا کہ لائیو نہیں دکھایا جا سکتا مولانا فضل الرحمان کو. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو جمہوریت پلس جاری ہے نا,
یہ بہت ہی ڈینجرس ہے. آخری بات، اینکرز جو سیاسی ریلیز ہیں ان میں بھی شرکت کرتے ہیں، کیا انہیں اخلاقی طور پہ ایسا کرنا چاہیے؟ عمران خان کے دھرنے میں ہم نے دیکھا، الطاف حسین کی ریلیز اور جو جلسے ہوتے رہے، ٹیلی فونک خطاب، ان میں بھی صحافی موجود رہے. ابھی بھی میر صاحب سب کے سامنے ایک خاص ڈریس بھی پہن کے گئے، میں نے دیکھا جو انصار الاسلام کے کپڑے تھے وہ ڈریس. یہ کوئی معنی خیز بات تھی؟ عرفان، میں سمجھتا ہوں کہ جب امریت ہوتی ہے ملک میں تو صحافی سڑکوں پہ ہوتے ہیں. جو موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تھی MRD، جو پیپلز پارٹی نے بے نظیر بھٹو دوسری جماعتوں نے چلائی تھی جنرل ضیاء الحق کے خلاف، اس میں میڈیا بھی بھرپور انداز سے پیش تھا اور سینئر صحافی بھی اس کا سپورٹ کرتے ہیں. جب ملک میں امریت ہوتی ہے تو پھر صحافی مجبور ہوتے ہیں کہ جو باتیں وہ اپنے ٹی وی پروگراموں میں نہیں کر سکتے، وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے. کہاں بولیں لوگوں کو، کہاں اپنے دل کی بات کریں. تو حامد میر صاحب بھی میرے خیال میں وہ اسٹیج کے اوپر اور مختلف کانفرنسز میں ایسی زبردست باتیں کر جاتے ہیں جن پہ ہم بھرپور ان کی حمایت کرتے ہیں کہ جو شاید اپنے ٹی وی پروگرام میں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ سینسرشپ ہے. لیکن کم از کم وہ بات تو کر رہے ہیں، وہ بول تو رہے ہیں. مطلب آپ جس ملک میں جمہوریت ہی نہ ہو، جس ملک میں آمریت ہو، ایک ڈمی قسم کی حکومت اور وزیر اعظم ہو، اس ملک میں ٹیلی ویژن کے اوپر صحافی کھل کے بات نہ کر سکیں، سیاستدانوں پہ پابندی ہو، تو اس ملک میں ایک صحافی جو ہے اگر کسی سٹیج پہ جا کے، چاہے وہ کسی جماعت کا یا کہیں بھی پبلک کے سامنے سچ بولتا ہے، تو آپ کیسے اسے کنڈیم کر سکتے ہیں؟ تو یہ حالات ایگزیکٹلی وہی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ بننا چاہیے جو تحریک اس بدترین آمریت کو جو ہے اس کو ہٹانے یا گرانے کے لیے چلی ہو. انہوں نے جو کپڑے پہنے وہ رنگ محض اتفاق تھا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ جو انصار الاسلام کے جو کپڑے ہیں اور جو ان کا نظریہ ہے وہ محافظ ہے مولانا صاحب کے، ان کی تحریک کے، ان کے نظریات کے. تو کیا حامد میر صاحب نے یہ میسیج دیا کہ ہم بھی محافظ ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، آپ کا جو ایجنڈا ہے، ہم ساتھ چلیں گے، سپورٹ کریں گے؟ آئی ڈونٹ نو، یہ تو حامد میر صاحب ہی بتا سکتے ہیں، مگر یقینی طور پہ رنگ جو تھا ان کا خاکی تھا. تو خاکی رنگ تو ویسے بھی بڑا قابل احترام رنگ ہے، اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ نا اس خاکی رنگ کی وجہ سے تو آج ہم رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں. تو اگر حامد میر نے وہ خاکی رنگ پہنا ہوا تھا تو اس نے تو ہر اس شخص سے اظہار یکجہتی کی جو ہماری خاطر قربانیاں دیتے ہیں یا جو ہماری حفاظت پہ مامور ہیں یا پھر جو مولانا فضل الرحمان کی حفاظت پہ مامور ہیں. نہیں، مولانا صاحب نے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، ان کو سلامی دی، تو وہ میسیج تو ایک جاتا ہے، فرق تو ہے. جی، مولانا صاحب بھی ماشاءاللہ امیر ہیں ایک جماعت کے. تو یہ پروٹوکول اور یہ گارڈ آف آنر جو ہے یہ کسی صرف ادارے تک تو محدود نہیں کیا جا سکتا. اور ان کے بھی جو سپاہی ہیں جو جیسے بے نظیر بھٹو کے جان نثاران تھے، تو ان کے انصار الاسلام ہیں اور نام انہوں نے مذہبی رکھا ہے جو شاید ان کے لیے وہ صحیح نہیں ہو رہا. مگر ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حامد میر کے ہاتھ میں قلم تھا اور انصار الاسلام کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے. تو مطلب کہ کیا کریں، حامد میر جو ہے وہ کپڑے بھی خاکی نہ پہنے. حامد میر صاحب پہ بات لمبی ہوگی، انہوں نے قلم کے ساتھ اپنے کمان بھی رکھا ہوا ہے کالم میں، اگر آپ دیکھیں. بالکل صحیح ہے، بالکل قلم کمان تو ہے، یہ تیر اور کمان پھر چلتے ہیں ساتھ ساتھ. آخری سوال دھرنے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اہداف حاصل کر لیں گے اور یہ کب تک چلے گا؟ آپ کا سوچ، آپ کی جو نظر ہے وہ کیسے دیکھتی ہے اس کو؟ اسلام آباد کے متاثرین، راولپنڈی کے متاثرین یہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. یہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کے متاثرین کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم کے متاثرین کی بات ہے. پورے پاکستان جو لوگ شاید اس دھرنے سے متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ معاملہ پوری قوم کا ہے. اور وہ معاملہ یہ ہے اصل حاکمیت اس ملک میں کس کی ہے؟ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے یا نہیں، میڈیا آزاد ہے یا نہیں، ہماری حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے یا نہیں، ہمارا وزیر اعظم بااختیار ہے یا نہیں. اصل یہ مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ پوری قوم کا ہے، صرف پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اہداف حاصل کر لیں گے یا نہیں. اس سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اہداف ہیں کیا؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وہ ظاہری ہدف ہے کہ عمران خان کا استعفیٰ، اور ایک دوسرا ہدف ہے کہ وہ اگر حاصل ہو گیا تو عمران خان کا استعفیٰ جو ہے وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ عرفان.